إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. شہنشین پر تشریف فرما، علماء کرام، مہمانان گرامی، پردہ نشین خواتین، عزیز طلباء اور طالبات، سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار کرتا ہوں کہ اس نے آج ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں بھی اسی طریقے سے ہمیں جمع فرمائے. درود و سلام ہو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم. معزز حاضرین، یہ اجلاس چونکہ اجلاس کی مناسبت سے یہاں پر رکھا گیا ہے، اسی دن میں مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور شاید یہی باتیں میرے لیے اور ہم سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن سکتی ہیں. خواتین کے لیے سب سے بہترین تعلیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا وہ قرآن، سنت اور شریعت کی تعلیم ہے، اور یہی وہ تعلیم ہے جو خواتین کو باعزت بناتی ہے، ان کے عزت اور وقار میں اضافہ فرماتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. کہ مسلمان خواتین، تم اپنے گھروں میں رہ کر اللہ کی آیتیں اور نبی کی احادیث پڑھتی رہو. پھر فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور جاہلیت کی عادتوں سے کنارہ کشی اختیار کرو. یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک عورت کو باکردار بناتی ہیں، اس کے عزت اور وقار کی حفاظت فرماتی ہیں. دین اسلام میں عورت خاتون خانہ ہے، یہ محفلوں کی زینت نہیں ہوتی. جب یہ عورت اپنی اس حیثیت کو سمجھ جاتی ہے تو اس کی کوکھ سے جنم لینے والی جو اولاد ہے وہ ملت کے لیے سرمایہ حیات بنتی ہے. جب عورت اپنے مقصد وجود کو سمجھ جاتی ہے تو اس کی اولاد میں امام بخاری پیدا ہوتے ہیں. جب عورت اللہ تعالیٰ کے قانون کو اپنے آپ پر نافذ کرتی ہے تو اس کی اولاد میں سے امام اہل سنہ احمد بن حنبل پیدا ہوتے ہیں. جب یہی عورت اپنے مقصد حیات کو سمجھ جاتی ہے تو اس کی کوکھ سے ربیعۃ الرائے پیدا ہوتے ہیں. اور جب آپ انبیاء اور مرسلین کی دعاؤں کا مطالعہ کریں گے تو بنیادی بات ایک معلوم ہوگی کہ انبیاء نے جو دو دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی ہیں اپنی اولاد کے سلسلے میں، اس کا چھوٹا سا فقرہ یہی ہے کہ اے ہمارے رب، ہماری قوم کو، ہماری نسلوں کو قوموں کا امام بنا، قوموں کا امام بنا، وجعلنا للمتقین اماما تھا. یعنی نظر چھوٹی نہیں، نظر اونچی ہے. نگہ بلند، سخن دل نواز، جم پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. یہ پیغام ہے سیرت کا عورتوں کے لیے. اگر آپ صحابیات مبشرات کی تاریخ پڑھیں تو اس سے عورتوں کو جینے کا ڈھنگ ملے گا اور زندگی کا مقصد مل جائے گا. لیکن ان تمام سے کجا دنیا یہ چاہتی ہے کہ مسلمان عورت کو اسی زاویے سے باہر نکال کر لایا جائے تاکہ اس قوم کا اخلاقی بگاڑ ہو اور اس کا زوال ہو جائے اور یہ قوم تباہ و تاراج ہو جائے. کیونکہ
جب تک مسلمان عورت عزت اور عفت کے پردے میں رہے گی تو نسلیں پروان چڑھیں گی، اور جب یہ اپنی ذمہ داریوں سے تغافل اختیار کریں گی اور اپنے گھروں کو چھوڑ دیں گی تو پھر ان کی کوکھ سے نہ کبھی خالی پیدا ہوں گے اور نہ تاریخ پیدا ہوں گے۔ یہی زمانہ چاہتا ہے۔ میں کئی حوالے تو آپ کے سامنے دینا نہیں چاہتا کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے، لیکن ایک بات کی طرف آپ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ملک میں کرناٹکا سے حجاب کا مسئلہ پیدا ہوا، اور اس حجاب کے مسئلے کو ہم لوگوں نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے سہ لیا کہ نہیں یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، یو پی کا الیکشن ختم ہو جائے گا تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بات یہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا ایجنڈا اور ایک ایسی تحریک ہے جو نسلوں کو برباد کر کے رکھے گا، جس کے نتائج آج نمودار نہیں ہوں گے، لیکن بہت جلد ماضی بعید میں اس کے خطرناک نتائج ہمارے سامنے نمودار ہوتے ہیں، جس کا سرسری خلاصہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ یونان کی قوم انتہائی باپردہ تھی، لیکن عورتیں بے پردہ ہو گئی تو یونان آسمانوں کی ترقی سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ رومیوں کی ترقی آسمان کو چھوا کرتی تھی، پردے کا بہترین نظام ان کے پاس تھا اور ان کی نسلیں ترقی کر رہی تھیں، لیکن جب وہی یونان عورتوں کو بے پردہ کر کے برسر راہ لے کر آیا اور مردوں سے قدم بہ قدم چلنے کی تعلیم دی، رومیوں کی تہذیب تہو بالا ہو گئی۔ آج بھی روم کو وہ سپر پاور کا مقام حاصل نہیں ہوا ہے۔ دنیا مسیحیت کی اگر آپ بات کریں تو مسیحی دنیا اسی پردے کو لے کر خواتین کے فتنوں کی وجہ سے تباہ و تاراج کر دی گئی۔ ہمارے ملک اور ہندوستان کی تہذیب کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہاں کی تہذیب اور تمدن کو اعلیٰ ذات کے لوگوں نے عورتوں کو ذلیل کرتے ہوئے تباہ و تاراج کر دیا، اور آج کرناٹکا کے فتنے جو بردے کا جو فتنہ ہے وہی مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہے۔ ایک وقت یہ تھا کہ کرناٹکا میں مسلمان لڑکیاں 18% تعلیم یافتہ ہوا کرتی تھیں، لیکن آج کرناٹکا میں 64% مسلم بچیاں تعلیم یافتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پردے پر قدم لگا کر مسلمان عورت کو تعلیم سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہی کہنا چاہتا ہوں، ہم تمام مرد حضرات کو اور خواتین کو سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ خواتین کے لیے بنیادی مؤثر تعلیم کون سی ہو سکتی ہے۔ پہلے اس بات کو ہم طے کرنے کی کوشش کریں۔ دین سے بڑی تعلیم اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ حجاب کے ذریعے سے مسلمان عورت ترقی نہیں کر سکتی، لیکن آج دنیا یہ بتلاتی ہے کہ حجاب پر رہ کر ساری دنیا میں مسلمان عورتیں ترقی کر رہی ہیں۔ حجاب کے ساتھ چاہے علم کا کون سا بھی میدان ہو وہاں پر مسلمان عورت ترقی کر رہی ہے۔ وہاں حجاب ہے دنیا کے 56 ممالک کے اندر جہاں اسلام نافذ ہے وہاں پر حجاب نافذ ہے۔ پھر وہاں کی ترقی کے اوپر سوال کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ نہیں، بلکہ ہندوستان میں مسلم نسل کو تعلیمی پسماندگی سے لاچار کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قوم کے اندر عورتوں کے شعور کو یہاں تک مردہ کر دو۔ کچھ حوالے میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، وہ بات یہ ہے کہ نہیں لڑکی کو بڑی تعلیم دلانا چاہیے، یعنی گریجویٹ بناؤ، پوسٹ گریجویشن کرواؤ، پی ایچ ڈی کرواؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو چاہے وہ بناؤ، ترقی کا زاویہ ہم نے یہی مقرر کر دیا۔ حالانکہ یہ زاویہ ایک عورت کے لیے سب سے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور قرآن نے جو کہا ہماری سوچ اس کے برعکس۔ کیوں؟ یہی دنیا چاہتی ہے، یہی دنیا چاہتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں جن کا نام تھا مہاتما گاندھی، اور گاندھی جی کو مہاتما مسلمانوں نے بنایا تھا۔ ان کی تعلیم سے لے کر ان کی لیڈرشپ تک ساری کی ساری جدوجہد مسلمانوں نے کی تھی۔ بڑا تعجب ہوتا ہے، یہی مہاتما گاندھی ہندوستان کے 3% برہمنوں کو جاتے جاتے اس بات کی تعلیم دے کر گئے کہ اگر تمہیں اس ملک میں زندہ رہنا ہو تو تمہیں 2 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک یہ کہ مسلمان عورت جب تک گھر میں بیٹھی رہے گی اس کے گھر سے خالی
تصادم ہو تو اس قوم کی معیشت کو تباہ کرو تاکہ معیشت سدھارتے ہوئے اپنی زندگی ختم کر دے گی. اور اس نعرے کے بڑے ہم دلدار بن گئے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دینی مدرسے میں پڑھنے والے طالبات کی کتنی تعداد ہے. دینی مدارس چاہے وہ کتنی بھی مسالک کے ہو ان کی تعداد کتنی ہے, لیکن وہاں پر عصری علوم کا ایک سمندر ہے. وہاں پر ایک ریلے کا ریلا بہ رہا ہے اور اس کے خطرناک نتائج آج ہم ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں. میں دور کی بات نہیں کرتا. ابھی پچھلے مہینوں ہمارے حیدرآباد کے اخبارات میں ایک سروے شائع ہوا, میڈیا کا سروے. اس سروے میں جو بات بتائی گئی ہماری آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے. اور سروے کیا ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں ہندوستانی مسلمانوں میں 44% مذہب سے محبت کی کٹوتی ہوتی ہوئی آئی ہے. یعنی جہاں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان بڑی تعداد میں ہیں, اسلام نافذ کیا جا رہا ہے, لیکن پچھلے 5 سال میں 44% مسلمان دین سے برگشتہ ہوئے اور ان کو دین سے دور کر دیا گیا. اس کی ایک مثال جو ابھی ایک ہفتہ پہلے اخبار کے اندر شائع ہوئی تھی, وہ مثال ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ پورے ہندوستان سے 5 لاکھ لڑکیوں کو بھگا کر اسلام سے منحرف کروایا گیا, ان کو مرتد بنا دیا گیا. یہ رپورٹ خود مسلم پرسنل لا بورڈ نے گزشتہ مہینہ دہلی کے اپنے اجلاس کے اندر جو ہے شائع کروایا تھا. اب آپ بتائیے, ایک تعلیم نے ہم کو یہ دیا اور ایک تعلیم ہم کو استقامت دینا چاہتی ہے. یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس تعلیم کو پسند کرتے ہیں اور کون سی تعلیم کے ہم دل دادا بنے ہوئے ہیں. کسی شاعر نے بڑے ہی خوب انداز میں کہا تھا کہ حامداں چمکی نہ تھی, انگلش سے جب بیگانہ تھی, اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی. کہ انگریزی نظام تعلیم نے آج ہمارے خواتین کو جس چیز سے محروم کیا, امت کی اکثریت اس محرومی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے. معزز خواتین و حضرات, اس موقع پر میں 3 مثالیں آپ کے سامنے سرسری طور پر دینا چاہتا ہوں. خواتین کے لیے دین کی تعلیم, قرآن کی تعلیم, شریعت کی تعلیم کیوں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. یہ اسی لیے کہ سماج پر سب سے زیادہ اثر جس چیز کا ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے. چاہے وہ عورت ماں ہو, اولاد پر سب سے زیادہ اثر ماں کا ہوتا ہے. چاہے وہ عورت بیوی ہو, شوہر پر سب سے زیادہ اثر بیوی کا ہوتا ہے. چاہے وہ بہن ہو, بہن کا سب سے زیادہ اثر بھائیوں پر ہوتا ہے. یہ شریعت ہم کو سکھاتی ہے. اسی سے سماج کے اقدار کا سدھار ہوتا ہے, سماج کی اصلاحات ہوتی ہے. لیکن یہی عورت جب غفلت کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں کہ اسی عورت نے نسلوں کو بلند و بالا بھی کیا تھا, اور یہی وہ عورت ہے جس نے نبی دادوں کی قوم کو توہ بالا بھی کر کے رکھا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء, بنی اسرائیل کا سب سے بڑا فتنہ یہ تھا کہ ان کی عورتیں فتنوں کا شکار ہو گئی, اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و تاراج کر کے رکھا. ایک عورت کا یہ آئینہ ہے, ایک عورت کا یہ آئینہ ہے, لیکن امت مسلمہ اس بات سے قاصر ہے کہ وہ اپنے بچیوں کو آتے کس تعلیم سے لیس کروائے. سرسری پہلی مثال سورہ قصص آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا واقعہ بیان فرمایا. اللہ کا دشمن تھا فرعون, اور اس کو اس بات کا خدشہ لاحق ہوا کہ میری سلطنت تو بنی اسرائیل کا ایک بچہ کو حوالہ کر کے رکھ دے گا. اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. ہزاروں لاکھوں بچوں کو بنی اسرائیل کے قتل کر دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو موسیٰ کی حفاظت کرنا مقصود تھا. موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کی ماں کو حکم دیا کہ اس کو نیل میں
صندوق کے اندر رکھ کر اس کو بہا دو، ہم اس کی حفاظت کر لیں گے۔ یہی ہوا۔ جب وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے دربار میں پہنچا اور اس صندوق کو منگوایا گیا اور اس میں ایک نونہال اور خوبصورت بچہ ہے، فرعون کو تھکا، اس نے قتل کا ارادہ کیا۔ دیکھیے بیوی کا اثر شوہر پر کس طریقے سے ہوا۔ کیا کہا فرعون کی بیوی نے کہ اس کو قتل مت کرو، اس کو قتل مت کرو، لا تقتلوا، اس کو قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے شاید یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوگا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ظالم فرعون ہزاروں اسرائیلیوں کا قتل کر دیا، معصوم بچوں کا، لیکن بیوی کے بول کا ایسا اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اثر کے ذریعے سے موسیٰ کی حفاظت کر دیا۔ بیوی اگر چاہے دین کی تعلیم حاصل کر کے اپنے سرکش سے سرکش اور بگڑے ہوئے شوہر کو راہ راست پر لا سکتی ہے۔ دوسری مثال، سرسری طور پر ایک ماں کی مثال، ماں اپنے بیٹے پر کس طریقے سے اپنا اثر چھوڑتی ہے، ذرا دیکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے عبداللہ بن زبیر جب حجاج بن یوسف سے ٹکرا گئے تو اس نے کعبۃ اللہ کا محاصرہ کر لیا۔ ایک ہفتے تک محاصرہ چلتا رہا۔ رات کے اندھیرے میں عبداللہ بن زبیر اٹھ کر اپنی ماں اسماء بنت ابی بکر کی خدمت میں پہنچی۔ اس وقت وہ انتہائی بوڑھی ہو گئی۔ بڑا بہترین مکالمہ ہے، لیکن میں صرف اثر بتانا چاہتا ہوں۔ ماں پہلا سوال بچے سے کرتی ہے، کیا بیٹا حجاج سے خوف کھا گیا ہے؟ کہا ماں حجاج سے خوف نہیں کھایا، میں تجھ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کیا ان لوگوں نے مجھ کو مصالحت کی دعوت دی ہے، کیا میں مصالحت کر لوں؟ چونکہ میرے بہت سے ساتھی شہید ہو چکے ہیں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تو نے حق سمجھتے ہوئے اس جنگ کا آغاز کیا ہے تو پھر حق سمجھتے ہوئے اسی پر شہید ہو جا۔ اگر آج تو سودا اور مصالحت کر کر پیچھے ہٹ جائے گا، جتنے تیرے ساتھی قتل کیے گئے ہیں ان کے قتل کا ان کا خون تیرے سر پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر تو اس کو باطل سمجھتا ہے تو یہ کام تو نے کیا کیوں ہے؟ کہا کہ نہیں ماں، یہ حق تھا اسی لیے میں نے کہا کیا۔ کہا کہ جا حجاج سے ٹکرا جا، میں یہ چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں تیرے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا ماں ڈر یہ نہیں ہے کہ وہ مجھ کو قتل کر دے گا، ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں میرے مرنے کے بعد وہ میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دے۔ ماں کیا حوصلہ دیتی ہے، کہتی ہے ماں کہ بیٹا بکری کو ذبح کرنے کے بعد اگر قصاب اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے تو کیا بکری پر کوئی اثر ہوگا؟ کہا کہ نہیں ماں۔ عبداللہ اٹھے، کہا کہ ماں آج تو نے میرے ڈھارس کو باندھ دیا، بس اللہ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ مجھ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ گئے حجاج سے ٹکرا گئے، شہید ہوئے۔ 3 دن تک حجاج نے ان کی لاش کو ایک درخت سے لٹکائے رکھا تھا۔ واقعہ اس کے بعد طویل ہے، لیکن بات سمجھنے کی کیا ہے، ماں اگر دیندار ہو تو اولاد پر اس کا اثر کس طریقے سے چھوڑے۔ آخری مثال میں دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ بہن کا اثر کس طریقے سے اپنے بھائیوں پر ہوتا ہے، ذرا دیکھیں۔ اس دن میں تاریخ میں کئی مثالیں ہیں، لیکن بہت مناسب مثال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو ختم کرنے کی نیت سے نکلے۔ راستے میں دوست نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ محمد کو تو بعد میں قتل کرو، لیکن پہلے اپنے گھر کا جائزہ لے کر دیکھو کہ تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ چھوڑا، بہن کے گھر گئے، بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، حضرت خباب ابن عرب کے گھر میں ہیں، ان کو قرآن سکھا رہے ہیں۔ وہ دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ عمر نے دونوں کو خوب مارا، خوب مارا، خوب مارا، اور حد یہ ہو گئی کہ اپنے بہنوئی پر ہاتھ اٹھا لیا
اور بہن نے حضرت عمر کے ہاتھ کو کس کر پکڑا اور کہا عمر تیری یہ مجال کہ میں تو بہن تھی، تو نے مجھ کو مار لیا، لیکن اپنے بہنوئی پہ ہاتھ کیسے اٹھایا؟ حیرت آ گئی۔ معلوم کیا ہوا یہاں رک کر کہ بہنوئی کا احترام کرنا سسرال والوں کے لیے فریضہ ہے، لیکن آج علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ جہالت ہمارے پاس آ گئی کہ آج ہم اپنے بہنوئیوں کو ڈرا کر خوف ڈلا کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، حضرت عمر کو قابو میں کیا ان کی بہن نے، کہنے لگی کہ بھائی سنو ذرا، ہم جس کتاب پر ایمان لے کر آئے ہیں اس کتاب کو ذرا سن لو، پسند آئے تو ٹھیک ہے، مزہ جان آپ کے قدموں میں ہے۔ قرآن سنایا، عمر رونے لگے، سخت دل موم بن گیا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کے دوسرے خلیفہ بن گئے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر نبی بنا دیا جاتے۔ آپ بتلاؤ، عمر کو خلیفہ کی مسند تک اور عمر کو اتنا بڑا درجہ جس نے دلایا وہ ایک بہن کے بول کا اثر تھا، لیکن وہ بہن کون سی بہن تھی؟ وہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھی، وہ کوئی انجینئر نہیں تھی، وہ کوئی لائر نہیں تھی، وہ ایک دیندار قرآن کے پڑھنے والی نبی پر ایمان رکھنے والی تھی۔ المہم میں یہی بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں اپنی بیٹیوں کو پہلے عالم دین بناؤ، شریعت کی تعلیم دلاؤ، قرآن کی تعلیم دلاؤ، سنت کی تعلیم دلاؤ۔ یہی تعلیم ہمارے مستقبل کے بقا کا ذریعہ ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ دینی مدارس کا خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا دینی شعور مردہ ہو جائے۔ آپ کو تعجب ہوگا، ہمارے اس شہر میں 350 سے زائد اردو میڈیم اسکول بند کرا دیے گئے، ہماری مذہب کی تعلیم ختم ہو گئی۔ دینی مدارس کی اگر آپ جو ہے انگلیوں پر ادبی چیز گننا شروع کر دیں، 2 4 5 مدارس آپ کو نظر آئیں گے لڑکیوں کے۔ یہ المیہ ہے امت کا۔ مستقبل میں اگر یہی صورتحال رہی، اس امت کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر دین کی طرف لوٹ جائیں، اسی میں خیر ہے، اسی میں نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین ہماری وہ لڑکیاں جو دینی مدارس میں پڑھ رہی ہیں، اے اللہ ان کو اسلام کا شعور عطا فرما، استقامت نصیب فرما، ان کے ذریعے سے ان امت کا انقلاب نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو شعور نصیب فرما کہ وہ اپنی عورتوں کی، اپنی بیٹیوں کی اور بہنوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے کے لیے دینی مدارس کا رخ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔